یرمیہ اور اس کا 27واں باب جو 22 آیات پر مشتمل ہے۔ شاہ یہودہ صدقیہ بن یوسیہ کی سلطنت کے شروع میں خداوند کی طرف سے یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ بندھن اور جوئے بنا کر اپنی گردن پر ڈال اور ان کو شاہ ادوم، شاہ موآب، شاہ بنی امون، شاہ سور اور شاہ سیدہ کے پاس ان قاصدوں کے ہاتھ بھیج جو یروشلیم میں شاہ یہودہ صدقیہ کے پاس آئے ہیں، اور تو ان کو ان کے آقاؤں کے واسطے تاکید کر کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنے آقاؤں سے یوں کہنا کہ میں نے زمین کو اور انسان و حیوان کو جو روئے زمین پر ہیں اپنی بڑی قدرت اور بلند بازو سے پیدا کیا، اور ان کو جسے میں نے مناسب جانا بخشا، اور اب میں نے یہ سب مملکتیں اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکت نظر کے قبضے میں کر دی ہیں، اور میدان کے جانور بھی اسے دیے کہ اس کے کام آئیں، اور سب قومیں اس کی اور اس کے بیٹے اور اس کے پوتے کی خدمت کریں گی جب تک کہ اس کی مملکت کا وقت نہ آئے۔ تب بہت سی قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ اس سے خدمت کروائیں گے، اور خداوند فرماتا ہے جو قوم اور جو سلطنت اس کی یعنی شاہ بابل نبوکت نظر کی خدمت نہ کرے گی اور اپنی گردن شاہ بابل کے جوئے تلے نہ جھکائے گی، اس قوم کو میں تلوار اور کال اور وبا سے سزا دوں گا، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ سے ان کو نابود کر ڈالوں گا۔ پس تم اپنے نبیوں اور غیب دانوں اور خواب بینوں اور شگونیوں اور جادوگروں کی نہ سنو جو تم سے کہتے ہیں کہ تم شاہ بابل کی خدمت گزاری نہ کرو گے، کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں تاکہ تم کو تمہارے ملک سے آوارہ کریں، اور میں تم کو خارج کر دوں اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ پر جو قوم اپنی گردن شاہ بابل کے جوئے تلے رکھ دے گی اور اس کی خدمت کرے گی، اس کو میں اس کی مملکت میں رہنے دوں گا، خداوند فرماتا ہے، اور وہ اس میں کھیتی کرے گی اور اس میں بسے گی۔ اور ان سب باتوں کے مطابق میں نے شاہ یہودہ صدقیہ سے کلام کیا اور کہا کہ اپنی گردن شاہ بابل کے جوئے تلے رکھ کر اس کی اور اس کی قوم کی خدمت کرو اور زندہ رہو۔ تو اور تیرے لوگ تلوار اور کال اور وبا سے کیوں مرو گے، جیسا کہ خداوند نے اس قوم کی بابت فرمایا ہے جو شاہ بابل کی خدمت نہ کرے گی۔ اور ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے کہتے ہیں کہ تم شاہ بابل کی خدمت نہ کرو گے، کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں نے ان کو نہیں بھیجا، پر وہ میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں، تاکہ میں تم کو خارج کر دوں اور تم ان نبیوں کے ساتھ جو تم سے نبوت کرتے ہیں ہلاک ہو جاؤ۔ میں نے کاہنوں سے اور ان سب لوگوں سے بھی مخاطب ہو کر کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنے نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ دیکھو خداوند کے گھر کے ظروف اب تھوڑی ہی دیر میں بابل سے واپس آ جائیں گے، کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں۔ ان کی نہ سنو، شاہ بابل کی خدمت گزاری کرو اور زندہ رہو۔ یہ شہر کیوں ویران ہو؟ پر اگر وہ نبی ہیں اور خداوند کا کلام ان کی امانت میں ہے تو وہ رب الافواج سے شفاعت کریں، تاکہ وہ ظروف جو خداوند کے گھر میں اور شاہ یہودہ کے گھر میں اور یروشلیم میں باقی ہیں بابل کو نہ جائیں، کیونکہ ستونوں کی بابت اور بڑے حوض اور کرسیوں اور باقی ظروف کی بابت جو اس شہر میں باقی ہیں رب الافواج یوں فرماتا ہے، یعنی جن کو شاہ بابل نبوکت نظر نہیں لے گیا جب وہ یہودہ کے بادشاہ یکونیہ بن یہویکیم کو یروشلیم سے اور یہودہ اور یروشلیم کے سب شرفاء کو اسیر کر کے بابل کو لے گیا۔ ہاں، رب الافواج اسرائیل کا خدا ان ظروف کی بابت جو خداوند کے گھر میں اور شاہ یہودہ کے محل میں اور یروشلیم میں باقی ہیں یوں فرماتا ہے کہ وہ بابل میں پہنچائے جائیں گے، اور اس دن تک کہ میں ان کو یاد فرماؤں وہاں رہیں گے، خداوند فرماتا ہے۔ اس وقت میں ان کو اٹھا لاؤں گا اور پھر اس مکان میں رکھ دوں گا۔